अस्सलामु अलैकुम। ये देखा है, सुबह सुबह जनाब अली मैं तैयार हो गया हूँ हाई कोर्ट के लिए, क्योंकि आज मेरा एक मर्डर केस लगा हुआ है। और आपको पता है इधर मर्डर केस में एक बंदे ने मारा है तो उन्होंने 3 बंदों के ऊपर FIR करवा दी है। ठीक है, बाप बेटा और भाई सब के ऊपर। ये होता है, हमारा रूटीन में होता है। फिर वो अदालतें ही ये चीज़ें निकालती हैं, इसलिए आप कहते हैं अक्सर जो मुलजम जी बरी हो जाते हैं। अब एक बंदे ने मारा है, आप उसी के ऊपर FIR कराओ, ठीक है ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। एक बंदा मारता है, 10 बंदों के ऊपर FIR होती है। कहता है इन्हें जो टुरदा फिरदा केड़ा है जी, खड़पैंच केड़ा है, इधर उधर कचहरियाँ DC ते इधर उधर फिरन टुरन वाला बंदा है, उन्होंने भी ज़रूर फंसाओ। ये होता है ना हमारे। तो ये ज़िला खुशाब का केस है और एक बंदे ने मारा है, उसको सज़ाए मौत हो गई है। जो दूसरा बंदा था जिसने एक बंदे को ज़ख्मी किया था, उसको उम्र कैद हो गई है और एक बंदा उसमें से बरी हो गया। ठीक है, तो ये केस है। तो आज जिसको उम्र कैद हुई है उसकी ज़मानत के लिए मैंने दरख्वास्त दी है कि जनाब मारा नाले नूं तो सज़ाए मौत हो गई है, तो इनू तो हाले कुछ भी नहीं होया, तो इनू क्यों उम्र कैद की सज़ा दी है। ये होता है ना। कई दफ़ा सर जी आप यकीन करें, वो कहते हैं कि विंस्टन चर्चिल ने ना वो कहा था कि हम जंग हार गए बरतानिया के। जो हाँ, आज बरतानिया के ऊपर भी बात करनी है। बरतानिया के जो वज़ीर आज़म थे ना विंस्टन चर्चिल, उसको लोगों ने कहा जी कि हम जंग हार गए। तो उसने कहा जी क्या अदालतों में इंसाफ हो रहा है? उसने कहा जी हाँ, अदालतें तो इंसाफ कर रही हैं। उन्होंने कहा खैर है, फिर हम नहीं हारे। ये मशहूर है उसका बड़ा। तो बात यह है कि अदालतों में जो है ना वो इंसाफ आपको मिलना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है हमारी अदालतें ही बदनाम है। ठीक है, चलें जी, अब आए जी खबरों के ऊपर। आज तारीख की है, आज तारीख है जनाब अली 10 जी 12 है कि 13 है चलो, और मंगल का दिन है और मंगल वाले दिन जनाब अली वो डुगडुगी भी होती है। आज बड़ी डुगडुगी का एहतमाम किया गया है और अलीमा बाजी ने और PTI के लोगों ने वो आज अपील की हुई है बड़े पैमाने पे कि सारे इकट्ठे होवो जी। अल्लाह के फजल नाल सारे ही इकट्ठे नहीं होंगे। ये इनका ये तरीका है, सारे इकट्ठे होवो तो सारे इकट्ठे नहीं होंगे। आप यकीन करें PTI के बारे में अब ये है कि 10 बंदे होना तो उनका 10 का अपना ग्रुप है, कोई किसी की बात नहीं मानता। वो कहता है तुमने खान को डुबोया है, उसने कहता है वो खान खुद डूबा है, वो कोई कहता है उसको बुशरा पिंकी। हमारे कितने लोग हैं PTI के जानने वाले, उन्होंने कहा यार इमरान तो बंदा ठीक सी, एनू पिंकी पीरनी ने डुबोया। नहीं सर जी, असल बंदा इमरान ही गलत सी जी। वो देखे ना वो क्या करता रहा है। ये तरीके हैं शादियों के। 5 बच्चों की माँ को भगा के ले आया है और फिर कहता है जी मैं दाम दरूद करवा रहा हूँ। ये अफसोस की बात तो ये है अब, और ये हम नहीं कह रहे भाई, ये कानूनी TV नहीं कह रहा, ये मुनसिफ अवान एडवोकेट नहीं कह रहा, ये उसका खामन कह रहा है, साहब का खामन। ठीक है, अब देखें फिर जमैमा ने अब क्या किया है, उसके ऊपर भी लान तान हो रही है। होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये यूथ ही कहते थे देखा जमैमा कितनी वफादार है, देखा उसको पीकते पहुंचाया जब उसने शादी का ऐलान किया तो आप जनाब आए बाएं शाएं कर रहे। ठीक है, तो आज जनाब मंगल का दिन है, सबको बुलाया गया है, सब आएंगे, अपनी डफली अपना राग। ठीक है, अपनी डफली ते अपना राग सारे बजाएंगे, तन 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 ते तन 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 ते जनाब शाम को वो चले जाएंगे। ठीक है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, ए वाली गल होनी है सर जी उथे मंगल वाले दिन। अच्छा जी, ये तो हो गई मंगल की डुगडुगी, आपको इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। आज बहरहाल बड़े पैमाने पे उन्होंने की हुई है, हर दफ़े की हुई तो आता कोई नहीं सर। पिछली दफ़े उन्होंने कहा था 10,000 बंदे आएंगे, 100 बंदा भी नहीं आया। ठीक है, ये मैं नहीं कहती। और हुण गाना यह हो गया इमरान दे बारे कि हुण मैं नहीं रोंदी, मैनू वेख के लोग रोंदे। इतना सबक आमोज इसको सजा मिल रही है। ये तो कहना डट के खड़ा है कप्तान। अच्छा, जेल से बाहर कैसे जाए, वो कैसे जाए? उसको तो जनाब उसने तो एस्टेब्लिशमेंट को गालियां दी हैं, मौजूदा हुकूमत को गालियां दी हैं। जरदारी के पांव पकड़ रहा है ना, ये मानेंगे ना आप, जरदारी के पांव पकड़ रहा है तो फिर आप इससे अंदाज़ा लगा लें सर जी
اگر یہ عمران خان کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت نہ کرتا تو میرا تو گرائی ہے، تو انہوں پتہ ہے میاں والی دا، میں عمران خان کی حمایت کرتا، لیکن وہ اس کی گود میں بیٹھ کے آیا ہے مزے لے لے کے، اور تقریروں میں کہتا تھا کہ میری پالیسی تو قمر جاوید باجوہ چلا رہا ہے، میرے تو اجلاس قومی اسمبلی کے بھی قمر جاوید باجوہ چلا رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر عامر لیاقت جس کو انہوں نے مروایا ہے، اس نے خود کہا تھا کہ جناب یہ ہمیں کہیں اور سے فون آتے ہیں تو ہم جاتے ہیں، ورنہ ہم جانے کے پابندی نہیں ہے، یہ ہے نا۔ چلو جی، پنکی وہ جمائمہ تو یاد آ گیا، برطانیہ دوتے تو دسیے بیٹھے بٹھائے سر جی برطانیہ کا وزیر اعظم فارغ جی، وہاں پہ ایسے ہوئے کہ بلدیاتی الیکشن ہوئے، آپ پتہ چلا کہ ہماری حکومت بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں کراتی۔ بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، وہاں لیبر پارٹی کی اس وقت حکومت ہے، اور لیبر پارٹی کے وزیر اعظم ہیں کیئر سٹارمر، ٹھیک ہے جی، سٹارمر ہون تو ماری گئے ہے۔ اچھا جی، تو وہاں بلدیاتی الیکشن جب ہوئے نا، ایک نئی پارٹی، تیسری پارٹی سر جی نکل آئی ہے۔ ویسے تو وہاں ایک کنزرویٹو پارٹی ہے، ایک لیبر پارٹی ہے۔ پچھلے سال جب میں لندن گیا تھا تو وہاں لبرل سر اٹھا رہی تھی، اور اس دفعہ ریفارمر آ گئے ہیں، اور اس سے پاکستانیوں کو دوستوں کہتے ہیں خطرہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ مجھے سارے لوگ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی امیگریشن والے جائیں، جن کے باپ دادا ادھر پیدا ہوئے تھے نا وہ رہ سکتے ہیں، جن کے پاس پاسپورٹ بھی ہے نا ان کے خلاف بھی تلوار لٹک گئی ہے جی، تلوار لٹک گئی ان کے خلاف بھی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں یہ جائیں جی ہمارے ملک سے جائیں، اے ملک ساڈا ہے، ساڈا حق ایتھے رکھ۔ تو وہ سٹارمر پارٹی جناب جیت گئی ہے 1500 سیٹیں، اور اب دباؤ بڑھ گیا ہے لیبر پارٹی کے اوپر، استعفیٰ دو۔ حالانکہ ابھی وہاں ایم این اے ایم پی اے کے الیکشن ہونے ہیں، بلدیاتی الیکشن کا دباؤ بڑھ گیا ہے سر۔ ہاں جی، میں بھی برطانیہ آ رہا ہوں سر جی، تاڑے نال نبڑ لائیں گے، پتہ نہیں اسی ہوں لیبر پارٹی دے نال یا ریفارمر دے نال، میں نہیں پتہ۔ ہمارے البتہ افضل خان ایم پی تھے وہاں پہ، ایم پی وہاں ادھر مجھے ایک دفعہ مسجد میں ملے تھے، تو میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا قانونی ٹی وی کے لیے۔ تو اس نے، وہ ایم پی ہے اس کا لیبر پارٹی کا، اس نے بھی کہا جی کہ ساڑھے وزیر اعظم نے ہوں گھر جانا چاہیے، ٹھیک ہے، اس نے بھی کہہ دیا، اور اپنے ہی کہہ رہے ہیں، اپنے ہی نشے من پہ گراتے ہیں بجلیاں، اور غیروں نے مجھے، وہ کہتے ہیں کہ اپنوں نے مجھے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ اوئے ہائے، افسوس تو لگ دے نا سر۔ وہ کہتے ہیں دیکھا جو مڑ کے ہم نے کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ 71 ایم پی اے اپنوں نے، جس میں محمود شبانہ بھی شامل ہے، سب نے کہا ہے کہ سٹارمر تو ہن مر گئے، جا گھر جا جا۔ اس کے پیچھے سر جی سارے لگ گئے، تو وہ فارغ ہو گیا جی، وہ فارغ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آج اس نے بھی اجلاس بلا لی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ سمجھو عدم اعتماد کر دیا ہے نا، یہی ہو گیا نا۔ ابھی ان کی میعاد 2 سال پڑی ہے، 2 سال پڑی ہے اپنی سر جی، لیکن اس کے اوپر عدم اعتماد ہو گیا، ٹھیک۔ اب آپ کو میں برطانیہ کی بات کر رہا ہوں، اور برطانیہ کے حوالے سے سر آپ کو بتا دیں، ہمارا وہاں پہ لندن ایلفرڈ کے ایریے میں مغل سولیسٹر کے نام سے ہماری دفتر ہے۔ آپ کو کوئی بھی برطانیہ کا مسئلہ ہو سر، قانونی تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں، ہم آپ کو وہاں ہر قسم کی قانونی امداد دیں گے۔ اور پاکستان میں بھی اوورسیز والے جتنے دوست ہیں وہ ہم سے کوئی امداد لینا چاہتے ہیں تو ان کو ہم قانونی امداد دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا قانونی مشورے، آپ ہمارے ساتھ کریں، ہمارے ساتھ مشورے کریں قانونی، ٹھیک ہے۔ اور یہ پریس کارڈ جو دوست بنا رہے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں، یہ والی خبر بھی ہے، اوورسیز والی بھی ہے۔ اور جس طرح جیو نے چلایا ہے نا دل کا رشتہ، رشتے چلائے ہیں نا دیو نے، دل کا رشتہ، ہمارا ہے رشتہ دماغ کا، دماغ سے سوچ کے رشتے بنائیں۔ ہمارے جو قانونی ٹی وی کے 1,94,000 ممبر ہیں، وہ ہم سے جناب اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتوں حوالہ کے لیے سی وی بھیجیں، ہم انشاءاللہ ان کو مکمل گائیڈ کریں گے اور ان کو فری سروس دیں گے ہم، یہ والی بھی، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، ٹرمپ تے جناب رولا پہ گیا جی، ایدا امریکہ دا، ٹرمپ تا کہہ رہا ہوں، ٹرمپ دا
تو ایران کہتا ہے جی ہم نے ان کے آگے ہتھیار نہیں ڈالنے، امریکہ کہتا ہے جی انہیں تو پیو بھی ڈالے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ساری جو مذاکرات ہیں نا اس وقت تک فیل ہے، اور ایران دھمکی دیتا ہے جی کہ اگر امریکہ نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو ہم یہ دبئی وغیرہ اور قطر ادھر حملہ کریں گے۔ ویسے سعودی عرب کے ساتھ تھوڑے سے ایران کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں پاکستان کے کہنے پہ۔ اب اگر وہ حملہ کرے گا نا اس کا ٹارگٹ دبئی ہوگا، زیادہ دبئی، ٹھیک ہے سر جی، تو دبئی ٹارگٹ ہوگا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دبئی کتنے حملے برداشت کر سکتا ہے۔ ہم نے تو خلیج والے تیلی برادران کو کہا تھا کہ امریکی اڈے ختم کرو اور جاؤ، ان کو کہو جی بس جاؤ ختم کرو، ہم اور نہیں دکھ برداشت کر سکتے، اپنا کام کریں سر، اپنا کام کریں۔ اور میں نے یہ بتایا تھا کہ ہماری حکومت اس حوالے سے فیل ہے کہ تیل کی قیمتیں جو ہماری بڑھی ہیں نا، چیخیں نکل گئی ہیں عوام کی، بھائی وہ اگر ہماری حکومت اچھے طریقے سے ڈیل کرتی تو آج پیٹرول ادھر 50 روپے لیٹر بک رہا ہوتا۔ ان دنوں میں ہمیں کسی نے منع نہیں کرنا تھا، امریکہ نے یا کسی نے، کہ تسی جی ایران سے تیل نہ لے، ہم ایران کے پاس جا رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، ایران نے بھی ہمیں خوشی سے 5-7 کنٹینر دے دینے تھے، لیکن نہیں سر جی، متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ٹھیک ہے سر جی، تو یہ صورتحال ہے، جنگ کسی وقت بھی چھڑ سکتی ہے، آپ تیار رہیں، ہم بھی تیار ہیں، اور کہنے جی کس دنیا تے کس سے بھی ملک تے جنگ 2 ملک لڑن گے نا تے جڑا تیسرا متاثر ملک ہوئے گا وہ پاکستان وچ ہوئے گا، کیوں اے وجہ ہوئی ہے سر جی۔ یقین کرو میں اگر وزیر اعظم ہوتا، ویسے تو میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے، ہماری جسٹس پارٹی ہے، تسی بنانا چاہتے ہو تو بنا لو، اس کے ممبر بنو، جسٹس پارٹی کے بھی ممبر بنو، تو میں لازمی اپنا یہ فائدہ ضرور دیکھتا۔ لیکن سر جی وہ ہماری جو یہ حکومت ہے نا، وہ کہندے نا، میں مثال دینے لگا، وہ اتنے پہ ہی بڑی خوش ہو گئی کہ امریکہ اور ایران ہمارے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں، تو بڑی وڈی گل ہے سر، بڑی وڈی گل ہے۔ چین بھی پیچھے رہ گیا، روس بھی، پاکستان ثالث بن گیا۔ تو یہ ایسے ہی تھا، ہم اگر ہوش میں ہوتے نا تو ہم اپنے لیے تیل سستا کر لیتے، لیکن یہ خوشی ہمیں پچ نہیں رہی۔ وہ کہتے ہیں نا، شاکر کہندا ہے، وہ منصور ملنگی کہندا ہے، شاکر شالا اے خوشیاں پچ پونی نہیں تا ڈھاسے منہ دے بھارے۔ تو ہمیں تو سر جی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے خسریاں دے گھر پتر جمے، تو انہوں نے چوم چوم کے مار دیتا ہے۔ تو ہمارا تو یہی ہوا ہے نا، خسروں والی بات ہے، ہم خسروں والا، تو ہمارے اوپر انہوں نے ٹرسٹ کی، ہم نے کہا اوئے ہمارے اوپر ٹرسٹ، ہم ساری چیز بھول گئے، اسلام آباد بند کر دیا، یونیورسٹیاں بند کر دیں، عدالتیں بند کر دیں، کہ جی معاہدہ ہو رہا ہے جی، ٹرمپ آ رہا ہے جی، ٹرمپ کے بچے آ رہے ہیں جی، ایران آ رہا ہے جی، اور اپنا مفاد بیچ میں سوچے ہی نہیں۔ یہ فرق ہے۔ یہ اگر ہم اعتماد میں ہوتے تو ہم سب سے پہلے کہتے جی 10 کنٹینر پیٹرول کے در 15 روپے لیٹر دو، جیسے دنیا کو دے رہے ہو، یا جیسے وہ فیصل رضا عابدی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو اتنے چمچے بنتے ہیں سعودی عرب کے بنتے ہیں نا، وہ ہمیں 15 روپے لیٹر دے، ایران تو دینے کو تیار ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھا نا، دبئی نے ہمیں پیسے دیے، 6% سود پہ دیے، مفت نہیں دیے۔ یہ پتہ لگا ہمیں بعد میں پتہ لگا نا، جب اس نے واپس مانگے ہیں تو۔ اور ایک دعا آپ آمین ضرور کیا کریں۔ جو ہمارے ملک میں ایک اور مصیبت ہے وہ IMF سے یا اللہ چھٹکارا پا دے، اور IMF ہمارے اوپر دباؤ ڈالے کہ میرے پیسے ساڈا حق تھے رکھ، اور ہم ادھر ادھر سے بھیک مانگ کے یہ وہ کر کے IMF سے جان چھڑا لیں، جیسے ایک دفعہ نواز شریف نے ہماری جان چھڑائی تھی۔ اس کے اوپر ذرا آمین بولو کہ یا اللہ IMF نے توفیق دے کہ وہ ساڈے کول اپنا قرضہ فوری طور تے واپس منگے۔ کہو آمین، پھر ساری خوشحالی آنی ہے، حقیقی خوشحالی۔ ورنہ گندم ادھر ہوتی ہے وہ بھی مہنگی، ٹماٹر پیاز، ہم زرعی ملک ہیں سر، ہمارے ہاں تو پٹرول گیس ہر چیز نکلتی ہے۔ کاش 90% کرپشن ہے ہمارے ملک میں،
کاش یہ کرپشن بھی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, ہن مینوں اجازت دیو کیونکہ میرا ٹائم ہو رہا ہے. ارجنٹ کیس ہے میرا پہلے لگا ہوا ہے جسٹس فاروق حیدر کی ڈی بی میں.